اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی فالق الحب والنوى، بیج والنوى گٹلی، آم کی گٹلی، کھجور کی گٹلی، کتنے گٹلیاں ہیں سب آپ کو گن لو. باقی بلا شبہ کلام کا لب و لہجہ دیکھیے، ایسا نارمل گفتگو نہیں ہے. یہ یوں بھی کہہ سکتے تھے اللہ فالق الحب والنوى، لیکن یہاں ایسا ہے طرز کلام ان اللہ، بلا شبہ تاکید کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، طاقت و لب و لہجے میں اللہ تعالی بیج اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے. انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ زمین میں بیج چھپا دے. بیج کیا کر دے؟ چھپا دے. اس کے بعد اندر کیا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے. ہم جو قبر تو بہت دور کی بات ہے، بیج جو اب دبا کر آئے نا، اندر اب کیا ہو رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں پتا ہے. قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ تو دوسرا عالم ہے، یہ تو اسی عالم کی بات ہے. اسی زمین میں جو بیج دبا کر چھپا کر تم آ جاتے ہو، اندر پورا ایک نظام حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ اپنی قدرت سے اس بیج کو پھاڑ دیتے ہیں، پھاڑ کر، اور اس گٹلی کو پھاڑ کر اس میں سے سبزہ. ایک تو گٹلی کو پھاڑنا، بیج کو پھاڑنا، پھر یہ زمین ہے نا، زمین یہ بہت سخت ہے، اس کو پھاڑ کر اچھا باریک، بہت نازک ہری کومپل نکل کر آتی ہے. اب دیکھیں ہوں گے، سمجھ آ رہا؟ اللہ پوچھتے ہیں کون کرتا ہے یہ؟ کیا میرے علاوہ کسی کو دعویٰ ہے؟ کیا میرے علاوہ کسی کو دعویٰ ہے؟ جب میرے علاوہ یہ کام کوئی کر نہیں سکتا، نہیں یہ کہ نہیں کرتا، یہ کہ کر نہیں سکتا، امپاسبل، تو پھر عقل ہے نہیں ہے کہ میرے علاوہ دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ یہ ہے ان اللہ. یہ جو ان اللہ کا طرز کلام لب و لہجہ ہے، یہ منکرین سے خطاب کرنے کا لب و لہجہ ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں توحید کا، یعنی اللہ کے علاوہ بھی اللہ نے بعض لوگوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، فرشتوں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، جنات کو، اس طرح نفع نقصان کے کچھ اختیارات اللہ نے دوسروں کو بھی دے رکھے ہیں. ان کو اس لیے کہتے ہیں نہیں یہ سب کرنے والا یہی ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. ٹھیک ہے؟ اے ذات واحد معبود تو ہے، ہمارے حضرت کا شعر ہے. اے ذات واحد معبود تو ہے، مطلوب تو ہے، مقصود تو ہے. ایسا کچھ ہے شاہ حضرت کے. ان اللہ فالق الحب والنوى، چونکہ انکار کرنے والوں کی طرف ہے کلام کا رخ. اب دوسرا یہ ہے یہ کیونکہ خطاب ہمارے سے بھی ہے نا، ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اگر ہم میں سے مسلمانوں میں سے بھی کوئی اللہ کو شریک کرتا ہے تو یہ کلام اس کی طرف بھی ہے.
میاں جب بیج کو پھاڑنے والا وہ گٹلی کو پھاڑ کر سب زمین کو پھاڑ کر باریک کونپل کو نکالنے والی ذات وہی ذات واحد لا شریک لہ ہے، تو پھر عبادت کا مستحق دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں میں بھی بہت کم لوگ جو ہے توحید پرست ہیں، خالص توحید پرست، تھوڑا بھی شرک کا کوئی شائبہ ان کے اندر نہیں ہے، ایسے کم لوگ ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں تمہارے حالات کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ تم پکے موحد ہو، اسی لیے ان اللہ کا لب و لہجہ اختیار کرنا پڑا۔ ان اللہ کا حالات یہ بتاتے ہیں کہ اب تم بھی خالص توحید پر باقی نہیں رہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو آپ کو جب بچہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو لوگ مندروں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ کی چادر چڑھاتے ہیں، جا کر وہاں سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ دکان نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، یا کاروبار ذرا دھیما پڑ گیا تو بھاگتے ہیں لوگ۔ یہ اب آگے جتنی چیزیں اللہ گنا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک ہوگی بات، ایک ہوگی یخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے نکالتے ہیں۔ مردے سے یعنی جو یہ منی کا مادہ منویہ جو ہوتا ہے، منی کا یہ جو خطرہ ہوتا ہے، یہ مردہ ہوتا ہے، اس مردے سے اللہ خوبصورت انسان کو نکال دیتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے، دو باتیں میں نے اس سے پہلے بھی شاید کہی ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسا سائنسدان نہیں ہے جو پانی پر تصویر بناتا ہے۔ تمہارے نزدیک کوئی ایسا؟ اللہ اس پانی کے قطرے پر انسان کی تصویر بناتے ہیں۔ اللہ، کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے جہاں اندھیرے میں کام ہوتا ہے، بلکہ جو آپریشن ہوتا ہے تو بڑے طاقتور لائٹنگ اور بہت زیادہ روشنی والے لائٹنگ ڈال کر کے جو ہے اجالے میں آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن اللہ 3 اندھیریوں میں بچے کو بناتا ہے۔ فی ظلمات ثلاث قرآن مجید میں ہے۔ تو مادہ منویہ منی یہ مردہ ہے، مردے سے اللہ انسان کو خوبصورت بچہ بنا کر کے نکال دیتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں یہ کام میرے علاوہ تمہارے علم میں ہے کہ کوئی کر سکتا ہو؟ جب کر نہیں سکتا تو میرے علاوہ تمہارا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ ہے کہتے ہیں وہ مخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ انسان زندہ ہے اور منی مردہ ہے۔ انسان سے منی سے انسان کو بنایا اور انسان سے مادہ منویہ کو نکالا۔ ایک اس کی معروف بے تکلف تفسیر ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ انڈے سے مرغی، بولو انڈے سے مرغی سے انڈا۔ تیسری اس کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے پیٹ میں مومن کو اور مومن کے پیٹ میں کافر کو پیدا فرماتے ہیں۔ آزر بہت عبرت کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، کافر کے پیٹ سے نبی صرف مومن نہیں پیدا کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے پیٹ سے کافر بچے کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بعضوں نے اس کی ایک تفسیر اور بھی کی ہے، جاہل کے پیٹ میں عالم پیدا ہو جاتا ہے، عالم کے پیٹ میں جاہل پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ بڑے بڑے علماء پیر رگڑتے رہ جاتے ہیں، ان کا بچہ حافظ بھی نہیں بنتا۔ اور ایک آٹو چلانے والا، رکشہ چلانے والا، ایک دیہاتی مزدوری کرنے والا، روزانہ بنڈی میں ٹماٹر آلو بیچنے والے کا بچہ بڑے بڑے مدرسوں میں حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس کو کہتے ہیں پوری ان جزیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ دوسری 2 مثالیں ہو گئی۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کس ڈگر پر جا رہے ہو؟ رانگ
غلط راستے پر جا رہے ہو. اتفقون کا لفظ جب بھی آتا ہے جانا ادھر ہے، بولو جانا ادھر جاتا ہے. جب آدمی ادھر جاتا ہے جانا ادھر ہے، جب ادھر جا رہا ہے تب قرآن لفظ استعمال کرتا ہے فَأَنَّا تُوفَقُونَ. او میاں جانا ادھر ہے، ادھر جا رہے ہو، جانا دلی کو ہے اور ادھر مدراس کی طرف جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ ڈگر بدل گئی، راستہ بدل گیا، رخ بدل گیا. جب کہتے ہیں جب آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے تو آدمی کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. کوئی ادھر رخ کر کے نماز پڑھے تو اس وقت کہا جاتا ہے فَأَنَّا تُوفَقُونَ. یہ ہے فالق الاصباح. تیسری مثال دیتے ہیں، یہ رات کی چادر، اندھیرا، پوری دنیا پر اندھیرا چھا جاتا ہے. فالق الاصباح، اس رات کی اندھیری چادر کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ روشنی نکالتے ہیں. فالق الاصباح. 3 ہو گئے. چوتھا کہتے ہیں کہ رات کو اندھیرے کو ختم کر کے روشنی نکالنے کا کسی کے اندر دم ہے؟ جب نہیں ہے تو جھکنے میں کیا موت آ رہی ہے؟ یہ ہے سوال. ہر مثال کے اوپر ایک سوال ہے. آگے کہتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. ہم نے رات کو سکون کی چیز بنایا، رات کو سونے کے لیے. آدمی دن بھر تھک کر رات میں سو جاتا ہے تو پوری تھکن دور ہو جاتی ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو جتنے لوگ ہیں نا، میں نام نہیں لیتا، جتنے سی ایم پی ایم ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ 15 دن اگر ان کی نیند چھین لے تو ان کی مستی ناک کے راستے سے بہہ جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ پاگل ہو جائے گا آدمی. اگر مسلسل 15 دن نیند نہ آئے تو دوسرا عذاب دینے کی ضرورت نہیں. اور لوگ نیند کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، پیشاب کو نعمت نہیں سمجھتے. جس دن پیشاب بند ہوگا سمجھ میں آئے گا پیشاب کتنی بڑی نعمت ہے. جا کر پوچھو جو گردوں کے مریض ہیں ڈائلیسس کے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، کتنا پانی تول کر پینا پڑتا ہے، پیشاب بھی نہیں آتا. مجھے اب 4 دن پہلے فون آیا، رات میں میری بہن ایڈمٹ ہے، حضرت پیشاب بھی نہیں آتا. یہ قطرہ پیشاب ہے. 20 سال کی لڑکی ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہے. لوگ رو رہے ہیں. 80% مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جو ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے. انہیں مصیبت کا تعارف ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو بھی روتا ہوا آتا ہے، تم نماز چلے جاؤ، قدوائی چلے جاؤ، ایک دورہ کر کے آؤ تو پتہ چلے گا مصیبت کیا چیز ہوتی ہے. تمہیں مصیبت کا تعارف ہی نہیں ہے، تم نے مصیبت دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں رات کو ہم نے سکون کی چیز بنایا ہے. اور اس میں عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ ساری مخلوق رات کو ہی سوتی ہے. ایک آدمی صبح سو رہا ہے، ایک آدمی دوپہر کو سو رہا ہے، ایک آدمی شام کو سو رہا ہے. پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، کاروبار کا، بازاروں کا. ایک آدمی سونا چاہتا ہے، ایک آدمی دکان کھولا بیٹھا ہے. سارا نظام، ساری دنیا کو نیند رات میں ہی آتی ہے. پوری دنیا جب بیک وقت سوتی ہے نا تو سکون زیادہ ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم نے رات کو بنایا سکون کے لیے. والشمس اور اطباء لکھتے ہیں، میں اطباء کے اقوال زیادہ نقل نہیں کرتا، کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اطباء لکھتے ہیں جب یہ لائٹ آن ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں دماغ اپنا جو نیند کی طرف، جو اندر کے دماغ کی شعاعیں نیند کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہیں، روشنی آتے ہی اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے. یہ نیند کو اوائڈ کرتی ہے. اسی لیے اللہ نے رات بنایا اندھیرا. دماغ متاثر ہوتا ہے شعاعوں سے. کتنے ہو گئے چیزیں؟ 4 5. والشمس والقمر حسبانا. اور اللہ نے والشمس والقمر حسبانا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، حساب سے چلنے والا بنایا. حسبانہ کے معنی، حسبان کے معنی آتے ہیں حساب سے چلنے والا. 1 منٹ آگے نہیں، 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ آگے نہیں، 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. اور دوسرا اشارہ اس میں بھی یہ ہے، اللہ دنیا سے، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے سورج. کتنا بڑا؟ لاکھوں گنا بڑا.
تم نے زمین دیکھی نہیں ہے، کون دیکھا؟ پوری دنیا کون گیا؟ پورا بنگلور بھی نہیں گیا میں تو اب تک. پوری دنیا کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑا سورج ہے. اشارہ یہ ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا کتنا طاقتور ہوگا، جو کتنی بڑی مخلوق کنٹرول میں ہے جس کے. روایتوں میں آتا ہے جب سورج اپنا شروع میں چکر شروع کرتا ہے تو سجدہ کر کے نکلتا ہے. وہ کذالک نوری ابراہیم، پیچھے آیا ہے ملکوت السماوات والارض. اللہ نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا نظارہ کروایا. میں نے وہاں کہا تھا کہ جب سورج کو سجدہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے دیکھا ہوگا تو اللہ کی کیسی عظمت دل پر اثر کی ہوگی. ایک سورج کو معمولی مزدور کی طرح سجدہ کرتے ہوئے جب سورج کو کوئی آدمی دیکھ لے تو کیا ہیبت ہوگی. اتنا بڑا مخلوقات کا خالق ہے. والشمسا مخلوق ہے، اور بعض سورج اور چاند کو پوجا کرنے والوں کا رد بھی ہے. یہ مخلوق ہے، مخلوق معبود نہیں ہو سکتے، محتاج ہے. پیشہ حسبانہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ طے کیا ہوا ہے اس اللہ کا جو زبردست ہے، جس سے بڑا کوئی زبردست نہیں. العلیم، اتنا بڑا علم والا کہ اس سے بڑا علم والا، بلکہ اس کے علاوہ حقیقی کوئی عالم ہی نہیں ہے. اس بڑے چھوٹے کا کیا سوال ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم ہی نہیں. حقیقی عالم اللہ ہی ہے، نبی بھی نہیں. اب آگے فیصلہ ہی ہو گیا. میں تو کا سوال نہیں، یعنی حقیقی عالم تو نبی بھی نہیں. نبی کے پاس بھی جو علم آتا ہے وہیں سے آتا ہے. مبدأ فیاض یہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے. اس میں کیا شبہ کیا ہے؟ اس میں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. قرآن کہتا تم نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی حقیقت جانتے تھے، ہم نے سکھایا ہے. العزیز العلیم. اس میں ایک لطیف اشارہ یہ ہے، اللہ اپنے جن صفات پر آیت کو ختم کرتے ہیں، جب ان صفات کا استحضار نہیں رہتا تو آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. جب آدمی کو اللہ کی صفت علم کا استحضار ہوگا، میں کیا کر رہا ہوں. جب آدمی کو اللہ کے عزیز ہونے کا، کہ اتنا طاقتور، اتنا غالب، اتنی بڑی عزت والا کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب آدمی کو اللہ کی صفت کا استحضار ہوگا تو پھر اپنی ہی جیسی بے بس مخلوق کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائے گا. اور میں نے ایک بہت بڑی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کہی تھی، یاد رکھو جب تک آدمی سامنے والے کو، بہت غور سے سنو، جب تک آدمی سامنے والے کو کسی نہ کسی درجے میں نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے، طواف کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہوتا. سجدہ کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے. یہ راز ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ یہ سر کے اوپر سے جا رہی ہے. هو الذی جعل لکم النجوم، اور اس نے ستاروں کو بنایا. چمک رہے نا چھوٹے چھوٹے، دیکھنے اتنے چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہو، قریب جا کر دیکھو کتنے بڑے ہیں. زمین ایک سیارہ ہے، ستارہ ہے کہتے ہیں وہ لوگ، اسی طرح وہ بھی ایک ہے. اتہتدوا بہا وجعلناها رجوما للشیاطین، اس کے کئی مقاصد ہیں. اس میں ایک مقصد یہ ہے تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندر کے سفر میں، اندھیروں میں راستہ دیکھ سکو. اس کا اس کے ایک مصلحت مقصد یہ بھی ہے. قد فصلنا الآیات، ہم نے نشانیوں کو بہت کھول کر بیان کیا ہے، مبہم مجمل نہیں، کھول کر. کن کے لیے بیان کیا ہے؟ جو علم رکھتے ہیں، لقوم یعلمون، یا جو سمجھنا چاہتے ہیں.
آگے کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے. سب سے پہلے مٹی سے حضرت آدم کو بنایا، پھر ان کے بائی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا، دونوں کو ذریعہ بنا کر نسل انسانی کے قافلے کو پھیلانے کا فیصلہ کیا اور نظام بنایا. اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا. خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ فرمایا. فمستقر ومستودع، اس کا ایک تو ہمیشہ رہنے کا وطن ہے، اس کی مختلف تفسیریں ہیں. ومستودع، بعض نے کہا ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے، اس کے بعد دنیا میں آ جاتا ہے، ہمیشہ یہاں رہتا ہے. بعضوں نے کہا کہ آدمی یہاں دنیا میں ہے چند دن کے لیے، پھر جائے گا قبر کی پیٹ میں، وہ ہے مستودع. بعض نے کہا کہ قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے. ماں کے پیٹ میں ٹیمپروری، دنیا میں زیادہ دن تک. ایک تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں رہے گا مختصر اور عالم برزخ میں رہے گا زیادہ دن. اور بعضوں نے کہا کہ عالم برزخ میں رہے گا ٹیمپروری، اور جب منتقل ہوگا عالم آخرت کی طرف تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے. مستقر اور بھی تفسیریں ہیں اس کی. قد فصلنا الآیات، ہم نے آیتوں کو، نشانیوں کو کھول کر بیان کیا ہے. یہ قومی یفقہون، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر سمجھ ہے، سمجھ بوجھ ہے. آگے کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، یہ وہ ذات ہے جس نے انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی نازل کیا. عجیب و غریب ہے کہ بارش ہوتی ہے تو جا کر غور سے باہر نکل کر دیکھیے بارش کیسے ہوتی ہے. 10 منٹ میں پورا شہر پانی پانی ہو جاتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، جب جتنی ضرورت ہو اتنا اللہ نازل کرتے ہیں. عجیب و غریب ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے پانی. سمندروں سے پانی بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے جاتا ہے. کہاں ہیں ٹینک، کہاں اسٹوریج. بادلوں کو اللہ چلاتے ہیں. دیکھنے بادل کیسے ہیں، ایسا لگ رہا جیسے روئی کے گالے ہوں، پہاڑ کی طرح. من جبال، قرآن مجید میں ہے 18ویں پارے میں. پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس پانی کے ذریعے آسمان پانی برساتا ہے، زمین غلہ اگاتی ہے. آسمان پانی برساتا ہے، زمین غلہ اگاتا ہے. یہ ساری نعمتیں گنا رہے ہیں، ترتیب سب غور سے اسے گنتے چلے جائیے. ہر قسم کا سبزہ اگاتی ہے زمین. فاخرجنا، ہم نکالتے ہیں پانی کے ذریعے، نبات کل شیء، نبات کل شیء، ہر قسم کے سبزے کو، سبزے ہر نوع کا سبزہ. وہ سبزہ بھی جسے انسان استعمال کرتا ہے، وہ سبزہ بھی جسے جانور کھاتے ہیں. اگر جانوروں کا سبزہ اللہ نہ اگائے، انسان کہاں تک لا کر دے گا جانوروں کو کھانے کے لیے. فَأَخْرَجْنَا، پھر تفصیل کرتے ہیں خود. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں خضرا، سبزی جسے انسان کھاتا ہے. آلو، بیگن، ٹماٹر، مولی، بھنڈی، گوبھی، یہ ہے خضرا، سبزی جسے انسان کھاتا ہے. آگے دیکھیے کلام، دیکھیے کلام اللہ کا. نخرج منہ حبا متراکبا، سبزی آدمی غذا کے طور پر کھاتا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس کی ضرورت ہے.
اور جانور ان لا تعداد الی غیر النہایہ مخلوق کھاتی ہے، جس کی کوانٹٹی کا صحیح علم ہمیں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نکالتے ہیں سبزی کو تہ بتہ، ایک دانہ ڈالو تو 100، ایک دانہ ڈالو تو 100 دانے نکلتے ہیں۔ آدھا ایکڑ زمین میں اتنا اناج نکلتا ہے کہ آدمی سارا سال کھا کے بیچتا ہے اسے۔ اگر ایک درخت میں ایک ہی دانہ اگے تو اللہ کہتے ہیں وافر مقدار کی تعبیر ہے یہ حبا متراکبہ، حضرت نے لکھا ہے، مفتی صاحب نے، حضرت الاستاذ ہے، حبا متراکبہ وافر مقدار کی تعبیر ہے، کیونکہ غذا آدمی فروٹ کی طرح نہیں کھاتا، بادام نہیں ہے یہ گن کر 3 بادام گن کر 5 بادام آدمی کھاتا ہے۔ یہ سبزی ہے نا روٹی کے ساتھ جو آدمی کھاتا ہے، سالن کے طور پر چاول میں ملا کر کھاتا ہے، یہ بادام کی طرح گن کر 3 5 اخروٹ کی طرح پستے کی طرح نہیں کھاتا۔ اس لیے کہتے ہیں ہم نے اس کو ہزاروں لاکھوں دانے پیدا کر دیے۔ جاؤ حباً مترا وافر مقدار میں، اتنا کہ تمہارا پیٹ بھر جائے، روٹی کے ساتھ کھاؤ، چاول کے ساتھ کھاؤ، بریانی میں ڈالو، چلو۔ یہ کہتے ہیں آگے دیکھیے وَمِنَ النَّخْلِ، آگے فروٹس کا ذکر ہے، کس کا؟ فروٹ کا ذکر ہے، فروٹ بھی چاہیے انسان کو، اس کو کہتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، کھجور۔ ایک بات اور یاد رکھو، میرے ذہن سے نکل جائے گی، قرآن مجید جتنے فروٹس کا ذکر کرتا ہے وہ سارے کے سارے مفید ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اس پر بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے، علامہ ابن قیم کی تو بہت مشہور ہے، طب نبی، اس کے علاوہ بھی لوگوں نے لکھی ہے۔ موقع ملے تو آدمی کو طب کا ضروری حصہ پڑھنا چاہیے، کس فروٹ کے کیا خواص ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، کس موسم میں کھانا چاہیے، اس کا کیا کیا اس کے فوائد ہیں، آدمی کو ضروری علم ہونا چاہیے۔ یہ گٹکا کھانا چھوڑو، سگریٹ پینا چھوڑو، یہ جو ہے بلا بدتر کھانا چھوڑو، یہ فروٹ کھاؤ جسے قرآن ذکر کرتا ہے۔ اناج کھاؤ، روٹی کھاؤ، کھجور کھاؤ، انگور کھاؤ، زیتون کھاؤ، پیو، انار کھاؤ، آگے آ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، کھجور کے سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے، پتے آتے ہیں کھجور کے، پھر ان پتوں سے پھول بنتے ہیں، ان پھول میں شگوفہ ہوتا ہے، اس میں کھجور کے جو ہے لٹکتے ہیں گوشے، اس کو کہتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، کھجور کے شگوفے سے قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، غچے، کیا کہتے ہیں اسے، گنچا، گچے کہتے ہیں، یہ قنوان جمع ہے، دانیہ قریب، بہت دور بھی نہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، قنوان دانیہ میں بھی کثرت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کھجور بھی غذا کے طور پر کھایا جا سکتا ہے، کھجور کھانا چاہیے، جن کو شوگر ہے کم کھاؤ، جن کو شوگر نہیں ہے زیادہ کھاؤ، کھجور بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگور کے باغ، بارش برسا کیا کیا ایک ہی مٹی ایک ہی ہے۔ حدیث میں یاد آ گئی مجھے عجیب حدیث، سناؤ آپ کے پاس وقت ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی جائے گا جنت میں سب سے پہلے مچھلی کا ناشتہ ہوگا، کس کا؟ مولانا صحیح ہے، مچھلی کا ناشتہ ہوگا، اور روٹی ہوگی زمین کی، زمین کے مٹی کی روٹی ہوگی۔ کہ مٹی کی روٹی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ مٹی کھلائیں گے جنت میں لے جا کر؟ جنت میں تو اس لیے آدمی جانا چاہتا تھا کہ وہاں جا کے عجیب عجیب نعمتیں کھائیں گے۔ جنت میں اللہ لے جا کر کے کیا کھلا رہا ہے؟ مٹی کی روٹی۔ عورتیں بھی ہیں، سنو کہ مٹی کی روٹی کیسی ہوتی ہے؟ دیکھو مٹی میں ہر قسم کا مزہ ہے مٹی میں، تو جب مٹی کی روٹی بنے گی تو اس میں پوری دنیا کے مزے ہوں گے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگور کے باغات، وَالزَّيْتُونَ، زیتون کا پھل ہوتا، تیل بھی ہوتا ہے، خالص اگر تیل ملے کہیں تو اسے پیا کیجئے،
اگر اللہ نے کسی کو اللہ کے بھروسے پر عرض کرتا، اللہ نے اگر کسی کو بے پناہ دولت دے رکھی ہے تو اللہ کے واسطے یہ جو تیل آ رہے ہیں نا، یہ 2 نمبر تیل، اسے چھوڑ کر زیتون کا تیل استعمال کرو، ہارٹ اٹیک سے بچ جاؤ گے۔ ادھر ادھر پیسے برباد کرنے کے بجائے یا عورتیں کپڑوں پر ہر مہینے 2 جوڑے کپڑے دینے کے بجائے اللہ کے واسطے زیتون کا تیل کھاؤ۔ بنگلور میں بھی رپورٹ چھپی ہے کہ 13% ہارٹ اٹیک کے مریضوں کا بنگلور میں نوجوانوں میں اضافہ ہو گیا۔ کیوں؟ فاسٹ فوڈ اور 4 وقت بریانی، ناشتے سے شروع ہوتی ہے بریانی۔ پہلے تو مہینے میں 1 بار بریانی کھاتے تھے، اب تو بنگلور والے 4 وقت بریانی کھاتے ہیں دن میں۔ اگر تم نے اس طریقے کو نہیں بدلا تو پھر یہ آئندہ سال 50% ہارٹ اٹیک کے مریض ہو جائیں گے۔ بند کرو ان بریانیوں کے سلسلے کو۔ روٹی کھاؤ بغیر تیل کی، سبزی کھاؤ، گوشت کھاؤ، تیل تل کر نہیں ابال کر کھاؤ۔ وہ زیتون پھل بھی بڑا یہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں اس کے باقاعدہ تعریف آئی ہے، قسم کھائی ہے وہ زیتون، تین والزیتون قرآن میں آیا ہے، اور پھر 18ویں پارے میں تو باقاعدہ قرآن نے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ تخرج من طور سینا تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، کھانے والوں کو کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ والرمان، انار کھاؤ، مشتبہا وغیر متشابہ، انار ایک ہی طرح انار کی فصل مثال کے طور پر 100 انار ہے، ہر انار کا مزہ الگ ہے، کوئی کھٹا، کوئی کم میٹھا، کوئی زیادہ میٹھا، کوئی پھیکا۔ آم ایک ذات ہے، لیکن آم میں سینکڑوں قسم کے اقسام ہیں۔ آم میں فرق ہے، کوئی میٹھا، اور میٹھے بتا بھی نہیں سکتے کیسا میٹھا ہے۔ مشتبہ وغیر متشابہ، اللہ کہتے ہیں ایک ہی زمین سے ہم نکالتے ہیں۔ ماں ادھر روٹی کھاتی ہے، ادھر اللہ بچے کی ناک بناتے ہیں، ادھر کھا رہے کریلا، ادھر بنا رہے آنکھ، ادھر کھا رہے گوشت، ادھر بنا رہے ہیں ناک۔ اللہ، سجدے میں گر جاتا ہے آدمی۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو باغات اور جا کر کھیتوں کی طرف، کوئی دور نہیں تمہارے سے، جب وہ زیادہ پھیل جاتا ہے نا، باہر نکل کر کے جوان ہو جاتا ہے درخت، آم کا ہو، انار کا ہو، انگور کا ہو، زیتون کا ہو، اور جب پک جاتا ہے، جب تک کچا ہے قابل استعمال نہیں رہتا، جب پک جاتا ہے تب دیکھو جا کر کے اللہ کی قدرت کا زیادہ، کیسا اللہ نے انار کو دانے جوڑ دیے، پھر اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر غلاف، پھر اس کے اوپر مضبوط اللہ، ناریل کے اندر کھوپرے کے اندر پانی، دانے، مکئی کے دانے کیسے جوڑتے ہیں اللہ۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، جو ایمان لایا اس کے لیے بھی، جو ایمان لانا چاہتا اس کے لیے بھی۔ اگر غور کرے گا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایمان لانا چاہیے۔ یؤمنون کا ہے، یؤمنون کا مفاد بتا رہا ہوں۔ ان نشانیوں میں غور کرنے کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایمان لیا ہے۔ اگر پہلے سے مومن ہے تو اسے ایمان میں جم جانا چاہیے، شرک کی طرف نہیں جانا چاہیے آدمی کو۔ بس ہے اللہ تعالیٰ، اب ایک آیت ہے، چلے ٹھیک۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، ان لوگوں نے، مشرکین نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جنات میں سے۔ کہتے ہیں کہ جنات میں اللہ کے اور جنات کے درمیان دامادی اور سسرالی رشتہ داریاں ہیں۔ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، دماغ میں ہی نہیں آتی۔ جنات کو کون رشتہ دار بنائے گا، کم بخت شریر مخلوق ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، جنات کو اللہ کا شریک بنایا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جنات داماد ہیں، اللہ سسرا ہے، بولتے بھی شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن بولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جنات اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے کیسے شریک بنے گا، مخلوق ہے وہ۔ وَخَلَقَهُمْ، مخلوق کو لے جا کر خالق کے صف میں کھڑا کر دیا۔
وَخَرَقُوا لَهُ، اور انہوں نے گھڑا ہے بنین کہ اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ حضرت وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا کہ شاید یہودی کہتے ہوں یا نہ، قدیم یہود ضرور کہتے تھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، کہتے ہیں اللہ کے بچے بنا دیا، خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا۔ عجیب بات ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، شرم لگتی ہے مجھے بولتے ہوئے، لیکن قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ کی خدائی کا رد کرتے ہوئے ایک جگہ کہا ہے کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کھانا کھاتے ہیں، خدائی کا رد کر رہا ہے۔ دو طرح سے رد ہے، ایک یہ ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہو، جو کھانے تک کا محتاج ہو، وہ خدا ہو سکتا ہے، ایک۔ دوسرا جب کھائے گا تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھائے گا تو بیت الخلا بھی جائے گا، یہ ہگنے موتنے والا خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کتنا جلال آیا ہے، جب کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو نبی کی حیثیت بتاتا ہے اللہ، ہزار ان کا تقدس بزرگی سر آنکھوں پر، لیکن خدا نہیں ہو سکتا نبی، یاد رکھیے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کو نہ بیٹے کی ضرورت، نہ بیٹیوں کی ضرورت، نہ داماد کی، نہ سسرے کی۔ لم یلد ولم یولد، نہ باپ نہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ سبحانہ، بغیر علم، کہتے ہیں کہ کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ نقلی نہ عقلی، نہ نقلی نہ عقلی، کوئی دلیل نہیں۔ خام کا جو جس کے تعلق سے جی میں آیا بیٹا بنا دیا، جس کے تعلق سے جی میں آیا داماد بنا دیا، جس کے تعلق سے جی میں آیا بیٹیاں بنا دیا، چل دلیل کچھ نہیں۔ سبحانہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، رشتہ داریوں سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، خاندان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی باپ نہیں، ماں نہیں، کوئی بچے نہیں، کوئی بیٹیاں نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی داماد نہیں، کوئی سسر نہیں۔ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ، جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بدیع السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمینوں کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا، من غیر مثال سبق، جو بھی کمپنی بناتی ہے اس کا آئیڈیل موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کو بغیر نمونے کے بنایا ہے، اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، ارے کہاں سے بچہ آئے گا؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتے ہیں، ہر چیز کا مکمل علم۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، ارے وہ خالق بھی کیا خالق ہے جسے اپنے مخلوقات کا تفصیلی علم نہ ہو۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کو اپنے صفت علم پر ختم کر کے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اللہ کی صفت علم کا استحضار ہونا چاہیے۔ اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں۔ قدرت کا بھی ذکر آیا، اللہ کی صفت علم کا بھی ذکر آیا۔ قدرت کے بغیر اور کامل علم کے بغیر ایسی کاریگری ناممکن ہے۔
ایک بوتل بنانے کے لیے ایک انجینئر کو کتنا ماہر ہونا پڑتا ہے، اتنی بڑی بڑی کائنات، اتنی بڑی بڑی مخلوقات، ایسے عجیب و غریب نمونے پیدا کرنے کے لیے تو دو چیزوں کی ضرورت ہے، یہ قدرت کی ضرورت ہے کہ علم کی ضرورت ہے، یہ دوسروں کے اندر نہیں ہے۔ اور جو قدرت میں بھی کامل ہو، جو علم میں بھی کامل ہو، وہی معبود بننے کا مستحق ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا روا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں بات ختم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور صفت علم کا لا کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھو توحید کو خالص رکھو، کسی کو کسی کے ساتھ شریک مت کرو۔ تمہارے دل میں جو عقیدوں کی کمزوریاں ہیں نا، ان کمزوریوں کو تک اللہ جانتا ہے۔ مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، اللہ کے سامنے نہیں چلتی۔ دو چہرے دو رخا پن وہاں نہیں چلتا۔ اگر تم نے شرک کی کسی باریک سے باریک شعبے کو بھی اپنے دل کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہے تو اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ دل پر گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم خالص توحید پرست بن جاؤ۔ بنیں گے انشاءاللہ؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور توحید کے اس چشم صافی کو گدلا کرنے سے اللہ تعالی ہماری موت تک حفاظت فرمائے۔ یہ توحید کی امانت ہے، اسے بہت سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے، سنبھال کر موت تک لے جانا ہے انشاءاللہ، پھر نجات انشاءاللہ یقینی ہے۔